الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کی ہر حاجی کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ موضوع ہمارا حج کے ارکان اور واجبات کے حوالے سے ہے۔ آج مختصر انداز میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ حج کے ارکان کتنے ہیں اور حج کے واجبات کتنے ہیں۔ حج کے ارکان کہ جن کو چھوڑنے کی وجہ سے حج فاسد ہو سکتا ہے اور انسان کا حج ضائع ہو سکتا ہے، اور حج کے جو واجبات ہیں ان کو ترک کرنے سے اگر ایک انسان کا کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ تو ارکان حج کے 4 ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ حج کی نیت ہے۔ حج کی نیت میقات سے پہلے جو آپ کا میقات ہے اس سے پہلے یا اس میقات پر اس نیت کا کرنا، یہ حج کے رکن میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ عرفہ کے دن کا وقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کے دن کا وقوف حقیقت میں حج ہے۔ یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ایک رکن ہے، جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم ایک الگ موضوع اور ایک الگ عنوان کے ساتھ کریں گے۔ اور حج کے جو ارکان میں سے تیسرا رکن ہے وہ طواف زیارہ ہے، جس کو حجاج کرام طواف حج بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ اس کو طواف افاضہ بھی احادیث کے اندر کہا گیا ہے۔ حج کے ارکان میں سے چوتھا رکن صفا مروہ کی سعی ہے، جو طواف زیارہ کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے بعد حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں، اور اگر ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ 8 بنتے ہیں۔ حج کے واجبات میں سے سب سے پہلا جو واجب ہے وہ میقات سے احرام کا لباس پہننا ہے۔ یہاں پر بعض حجاج کرام غلطی کرتے ہیں، وہ حج کا جو احرام ہے، جو لباس ہے، اس کو حقیقت میں نیت کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حج کا احرام پہننا، لباس پہننا یہ ایک الگ چیز ہے، اور حج کی نیت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ نیت رکن ہے اور لباس میقات سے پہننا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حج کے جو واجبات ہیں ان میں سے دوسرا واجب غروب شمس تک عرفات میں وقوف ہے۔ اصل میں عرفہ کا جو وقوف ہے بذات ہی وہ رکن ہے، لیکن غروب شمس تک عرفہ کے میدان میں رہنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اور تیسرا جو واجب ہے وہ مزدلفہ کی رات مزدلفہ کے میدان میں، یعنی 9 اور 10 کی جو رات ہے، وہ 9 اور 10 کی درمیانی جو رات ہے اس کو مزدلفہ میں گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذر والے لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ خواتین ہیں جو اگلے دن جو مینا کی رش ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ یہاں پر کچھ وقت ٹھہر کر آگے مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ حج کے واجبات میں سے جو چوتھا واجب ہے وہ جمرات جو مینا کے اندر ہیں ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اور حج کے واجبات میں سے جو 5واں واجب ہے وہ ٹنڈ کروانا ہے، یا جو لوگ چاہتے ہیں وہ بال کٹوا بھی سکتے ہیں، اور خواتین اپنے بالوں کے آخر میں سے کچھ 1 انچ کے برابر یا اس سے بھی کم بال کٹوا لیں گے۔ حج کے واجبات میں سے چھٹا جو واجب ہے وہ ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 یہ 3 راتیں مینا میں گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے چھٹا واجب ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ حج کے واجبات میں سے جو 7واں واجب ہے وہ طواف وداع ہے، کہ جب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو آخری آپ کا جو کام ہو وہ بیت اللہ کے اندر طواف کریں اور 7 چکر لگائیں۔ اس میں سعی نہیں ہوتی، بعض لوگ اس میں بھی یہ سوال کرتے ہیں، تو اس میں سعی نہیں ہوتی، صرف طواف وداع جس کو کہتے ہیں وہ طواف ہی ہوگا۔ اور 8واں جو واجب ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ اگر تفصیل میں جائیں تو 8 واجب ہیں، وہ 8واں واجب جو حج قران اور حج تمتع کرنے والے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حج کے تمام مناسک کو احسن انداز سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔